بچہ اپنے والدین کی کل کائنات ہوتا ہے۔ والدین اسے اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی تعلیم، اچھے اسکول اور دنیا کی ہر نعمت مہیا کرنا چاہتے ہیں، اور اس سب کے لیے وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بچے کے لیے سب سے پہلا حق جو ماں باپ کی طرف سے اسے ملنا چاہیے وہ کون سا حق ہے؟ وہ ہے تحفظ کا حق۔ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت جس ماحول میں کی جائے وہ ایسا ماحول ہو جس میں بچہ خود کو محفوظ محسوس کرے، اور یہی اس کا بنیادی حق ہے، چاہے وہ بچہ کسی بھی عمر کا ہو۔ آج کل کا دور میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، جس کی رسائی ہر بچے تک ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے گروم ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان کو ان کی عمر کے حساب سے زیادہ معلومات ہیں، جو کہ بچے کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ چائلڈ گرومنگ یہ ہے کہ اگر بچے کو اس کی عمر کے حساب سے کسی بھی قسم کی معلومات زیادہ ہوں، خاص طور پہ جنسی معلومات زیادہ ہوں، تو یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ کوئی بھی گرومر بچے کو اعتماد میں لے کے اس کا اعتماد جیت کر جنسی استحصال کے لیے تیار کرتا ہے۔ جب کوئی بالغ شخص یا کوئی بڑا بچہ جو آپ کے بچے کی عمر سے بڑا ہو وہ بچے کے ساتھ بہت پیار اور دوستی حاصل کرتا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس بچے کو استعمال کیا جائے، اس کا جنسی استحصال کر سکے، اور یہ ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ گرومر جو گرومنگ کرتے ہیں ان کا جو نشانہ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ بچے ہوتے ہیں جو تنہا ہوں، کم اعتماد ہوں، یا جن کو گھر پہ توجہ نہ ملتی ہو۔ وہ ایسے بچے کو چنتے ہیں اور پھر اس سے دوستی اور اعتماد دکھانے لگتے ہیں۔ یعنی دوستی کس طرح کریں گے؟ وہ بچے کو تحفے دینا شروع کر دیں گے، اس کی تعریف کریں گے، یا پھر اس سے کوئی اپنا راز شیئر کریں گے، جس سے بچے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں اس کے لیے خاص ہوں۔ جب بچہ اس شخص کو خاص سمجھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب گرومر حدیں توڑنے لگتا ہے، پہلے وہ ہلکا ٹچ کرے گا، پھر پیار سے گلے لگائے گا، اور آخر میں ایک دن جسمانی حد پار کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ بچے کو رازداری سکھائے گا، اس کو یہ کہے گا کہ یہ ہمارا راز ہے، کسی کو بتایا تو ہماری دوستی ختم، یا سب ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنا کنٹرول بڑھائے گا، یا تو بچے کو ڈرانا دھمکانا شروع کرے گا، یا اگر اس کی تصویریں بنا لی ہیں تو بلیک میل کرے گا، بچے کو شرمندہ کر کے چپ کروائے گا۔ اگر بچے سے ایک بار غلطی ہو گئی ہے تو اس کو بار بار یہ یاد کروائے گا۔ اب بچہ ماں باپ کو کچھ بھی نہیں بتا رہا، لیکن اگر ماں باپ تھوڑا سا بچے کو توجہ دیں، دھیان سے اس کی بات سنیں، تو چند ایسی تبدیلیاں ہیں، چند ایسی نشانیاں ہیں جن سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ بچے کا موڈ اچانک سے بدلا ہوا فیل ہو رہا ہے، یا بچہ ڈرا ڈرا رہنا شروع ہو گیا ہے، یا پھر وہ بہت زیادہ اگریسو ہو گیا ہے، یا کسی خاص بڑے سے بہت زیادہ چپکنا شروع ہو گیا ہے، یا کسی بڑے شخص سے نفرت کرتا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ چھپا کے استعمال کرتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ ٹین ایج میں ہے تو، یا اس کے پاس ایسے تحفے ہوتے ہیں یا اتنے پیسے ہوتے ہیں جو آپ نے نہیں دیے ہوتے۔ بچے کے جسم پہ نشانات بھی ہو سکتے ہیں، یا اسے جنسی باتوں کا غیر معمولی علم ہے۔ یہ بچے کے رویے سے آپ جان سکتے ہیں۔ گرومنگ کا مطلب صرف جسمانی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، یہ انٹرنیٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، گیم، سوشل میڈیا پر بھی ہوتی ہے، اور گرومر کوئی استاد، رشتہ دار، کوچ یا آن لائن دوست کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اب ماں ہونے کی حیثیت سے آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ آپ بچے کو کیسے اس گرومنگ سے بچا سکتی ہیں؟ تو اس کے لیے چند باتیں ہیں جو آپ نے بچے کو لازمی سکھانی ہیں، اور بچے کو وہ عمر کے حساب سے سکھانی ہیں۔ آپ بچے کو یہ سکھائیں کہ کوئی بھی تمہارے جسم کے پرائیویٹ حصے کو نہیں چھو سکتا۔ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا فرق بتائیں۔ بچے کو یقین دلائیں کہ جو بھی بات وہ آپ کو بتائے گا آپ اسے ڈانٹیں گے نہیں، اور بچے کے آن لائن دوستوں اور چیٹس پہ نظر رکھیں۔ اور سب سے اہم بات جو آپ نے بچے کو سکھانی ہے وہ یہ بات ہے کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی بھی شخص کوئی بات بتائے اور وہ یہ کہے کہ آپ یہ بات اس کو راز رکھیں، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان کی بات ہے، تو وہ بات آپ نے لازمی آ کے مجھے بتانی ہے، اور اس بات پہ میں آپ کو بالکل نہیں ڈانٹوں گی۔ اور یہ سمجھ لیں اگر آپ کو کوئی راز رکھنے کے لیے کوئی بات بتا رہا ہے تو وہ خطرہ ہے، وہ ریڈ فلیگ ہے۔ تو بچے کو پیار سے سمجھائیں، خاص طور پہ جو ٹین ایجر بچے ہیں وہ میں سب جانتا ہوں والے موڈ میں ہوتے ہیں، یعنی اس عمر میں بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں تو سب کچھ جانتا ہوں، میں بڑا ہوں، سمجھدار ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے ایسے بچے کو لیکچر نہیں دینا، بلکہ دوست بن کے اس کو اعتماد میں لینا ہے، اور پھر اسے یہ باتیں سمجھانی ہیں۔ یہ سیف گارڈنگ ماں باپ کا فرض ہے۔ بچے کو سیف گارڈنگ سے بچانے کے لیے یہ 7 کام آج ہی سے شروع کر دیں۔ ایک تو اسے باڈی سیفٹی رول سکھائیں۔ بچے کو اس کی عمر کے حساب سے آپ نے 3 باتیں رٹوا دینی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ آپ کے جسم کے وہ حصے جو کپڑے سے ڈھکے رہتے ہیں وہ پرائیویٹ ہیں، انہیں کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا۔
نہ ہی ٹچ کرنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو برا لگے تو آپ فوراً مجھے بتائیں گے۔ اس کے بعد آپ سیف اڈلٹس کی لسٹ بنائیں جس میں ماں اور باپ تو ہیں ہی، اس کے بعد بھی آپ بچے کو کوئی ایسے پراعتماد 2 بڑوں کے نام دیں، کوئی استاد ہو سکتا ہے، کوئی خالہ ہیں، دادو ہیں، کہ جن کو بچہ ہر بات بتا سکتا ہے، اور یہ بھی اسے یقین کروائیں کہ بتانے پہ ڈانٹ نہیں پڑے گی۔ تیسرا یہ کہ بچے جب انٹرنیٹ یوز کریں، لیپ ٹاپ، موبائل، وہ کمرے میں نہیں لاؤنج میں یوز کریں۔ چوتھی بات جو آپ نے بچے کو سکھانی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی دوست یا کوئی بھی بڑا شخص آپ کو تحفہ دیتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تحفہ گھر جا کے نہ دکھانا، امی ابو کو مت دکھانا ورنہ وہ واپس کر دیں گے، تو یہ بات آپ نے فوراً مجھے بتانی ہے، کیونکہ یہ بات سیف نہیں ہے۔ اگر کوئی مہنگا تحفہ دے رہا ہے یا کوئی بہت بڑا تحفہ دے رہا ہے اور امی ابو کو بتانے سے منع کر رہا ہے تو یہ خطرے کی بات ہے، یہ بات آپ نے بچے کو سمجھا دینی ہے۔ آپ کے کرنے کا کام کیا ہے؟ آپ نے بچے پہ بھروسہ کرنا ہے، انسٹنکٹ بھروسہ۔ اگر کوئی بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلاں انکل سے نہیں ملوں گا، مجھے ڈر لگتا ہے، یا میں نے فلاں جگہ نہیں جانا، تو اس کو فورس مت کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پیچھے ہو رہا ہوتا ہے اور ماں کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ کے انکل ہیں، انکل سے پیار لو، لیکن بچے کا ڈر کبھی بھی بے وجہ نہیں ہوتا۔ بچے کو باؤنڈری بنانا سکھائیں، بچے کے سامنے خود بھی حدود کا احترام کریں، خود کور ہو کے رہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے کمرے میں جائیں۔ اس سے بچہ بھی سیکھتا ہے کہ پرائیویسی کیا ہوتی ہے۔ بچے کو اس کی عمر کے حساب سے جو آپ بات سکھا سکتی ہیں، 3 سے 5 سال کے بچے کو صرف گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سکھا سکتے ہیں، 6 سے 9 سال کے بچے کو پرائیویسی راز کی بات، اور اسی طرح 10 سال یا اس سے بڑے بچے جتنے بھی ٹین ایجر بچے ہیں ان کو آپ نے یہ بات سکھانی ہے۔ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ آن لائن گرومنگ اور تصاویر شیئر نہ کرنا، کیونکہ ٹین ایج اور موبائل، سوشل میڈیا، یہاں پر ہی گرومر کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے اور وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس عمر میں ہی بچے گرومرز کے ہتھے زیادہ چڑھتے ہیں۔ آپ بھی ڈیلی جب نیوز میں دیکھتے ہوں گے تو اسی عمر کے بچے ہوتے ہیں جو زیادہ جنسی استحصال کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس عمر میں اپنے بچوں کو پاور دینی ہے، انہیں ڈرانا نہیں ہے، انہیں سمجھانا ہے تاکہ وہ ہیرو بنے، وکٹم نہیں۔ اب آپ بچے کو سمجھائیں گے کیسے؟ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ اس عمر میں بچہ میں سب جانتا ہوں والے موڈ میں ہوتا ہے، تو ہم اسے لیکچر نہیں دے سکتے، ہم انہیں صرف پیار سے دوست بن کے اعتماد میں لے کے یہ چند باتیں سکھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے کبھی پرسنل پک شیئر نہیں کرنی، کیونکہ انٹرنیٹ پہ ایک بار پک گئی تو ہمیشہ کے لیے گئی، اور بلیک میلنگ یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری بات، ایسے شخص سے کبھی بھی دوستی نہیں کرنی جو اپنی عمر، اسکول یا لوکیشن چھپائے اور ویڈیو کال سے بھاگے، کیونکہ وہ بچہ نہیں ہو سکتا، وہ کوئی بڑا ہی ہوگا۔ اور آن لائن دوست سے کبھی بھی اکیلے ملنے نہیں جانا، ملیں تو پبلک پلیس پہ یا پھر اپنے ماں یا باپ کو ساتھ لے کے جائیں۔ اور اگر کوئی سیکرٹ رکھنے کا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خطرہ ہے۔ صحت مند رشتوں میں کوئی سیکرٹ نہیں ہوتا، جو رشتہ کسی کو مت بتاؤ سے شروع ہوتا ہے وہ ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو سزا نہیں دینی۔ بچے کو یہ یقین کرائیں کہ اگر آپ نے کوئی پک شیئر کر دی ہے تو کوئی بات نہیں، میں تمہاری ماں ہوں یا باپ ہوں، ہم مل کے ڈیلیٹ کر دیں گے، اگر تم چھپاؤ گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ میں آج اسی سیف گارڈنگ کے حوالے سے ہی ٹریننگ میں شامل ہوں۔ اگر میں یہ ٹریننگ نہ لیتی تو شاید میں اس ٹاپک پہ کبھی بات نہ کر سکتی، لیکن یہ اتنا حساس موضوع ہے اور بچوں کے سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام والدین اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے باؤنڈریز بنا سکیں۔ لنچ بریک کے بعد اگلے سیشن میں کیا باتیں ہوئیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس لکھیے، میں انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔